اوہو بتی چلی گئی. موئے لائٹ والے بیڑا غرق ہو ان کا. رے بنٹی جلدی سے ٹارچ لے کر آ. ابھی جاتا ہوں دادو. اس چھوٹے سے گھر میں یکدم ہی شور مچ گیا تھا. اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ابراہیم پاشا نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا جس کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا. گرمی اور حبس کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. رے بنٹی کہاں مر گیا ہے؟ جلدی سے آ. دادی جان نے ایک بار پھر اونچی آواز میں اس کو پکارا. تھوڑی دیر میں صنم ٹارچ لے کر آ گئی. ہانیہ نے یکدم ہی آنکھیں بند کر لی. رے اس کے منہ پر مارنے کے لیے نہیں کہا، سامنے مار تاکہ کچھ نظر آئے. رے تو نے کیوں اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے؟ دادی کی نظر بہت ہی تیز تھی. ابراہیم نے جلدی سے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. ہانیہ کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی وجہ سے آنسو تیر رہے تھے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے. کمرے میں چلو، میں تمہیں وہاں چل کر سبق سکھاتی ہوں، وہ اس کے کانوں میں گھستے ہوئے خون خوار لہجے میں بولی تھی. ابراہیم کو اس جنگلی بلی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ جا، تیرے دوست تیرا انتظار کر رہے ہیں. کیا عورتوں کی جھرمٹ میں آ کر پھنس گیا ہے؟ دادی نے اس کو پھر سے لتاڑا تھا. ابھی ابھی دلہن کو رخصت کر کے لایا ہوں، کم از کم گھر کے اندر تو داخل ہونے دیں، اس نے منمناتے ہوئے کہا. دادی جان فوراً ہی بحری بن گئی تھی اور یوں برتاؤ کرنے لگی تھی جیسے انہوں نے اپنے پوتے کی آوازیں سنی ہی نہیں ہیں. وہ غصے سے الٹے قدموں وہاں سے پلٹ گیا تھا. اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ چیئر نہیں دیکھ پایا تھا. اچانک ہی اس کا پاؤں چیئر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا تھا. اللہ خیر کرے. ہائے میرے پوتے کو نظر لگ گئی. میں نے کہا بھی تھا کانوں کے پیچھے کالا ٹیکا لگاؤ. دادی جان نے وہیں بیٹھ کر پرانی عورتوں کی طرح اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا تھا. ہانیہ کو یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا. ابراہیم نے اسے بتایا تو تھا کہ اس کی فیملی تھوڑی سی پرانی خیالات کی مالک ہے اور تھوڑی سی بیکورڈ بھی ہے. تب تو اس نے جوش و خروش سے کہا تھا کہ میں نے جب تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اسی وقت تمہارے خاندان کو بھی قبول کر لیا تھا. مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیسے ہیں. اب اسے اپنی ساری باتیں یاد آ رہی تھی. اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے واقعی فرق پڑتا ہے. ارے دولہا گر گیا، دولہا گر گیا. وہاں پر پھر سے شور اٹھ کھڑا ہوا تھا. اسی وقت لائٹ بھی آ گئی تھی. بتی آ گئی ہے. بنٹی جلدی سے ٹارچ بند کر دے ورنہ اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی. کیا پتا رات کو دولہا اور دلہن کو بیٹری کی ضرورت پڑی. دادی جان از ناٹ کمنگ سلو. ابراہیم کے ایک شرارتی کزن نے لقمہ دیا تھا. دادی جان کو سمجھ نہیں لگی ورنہ وہ اس کا بھی ٹکا کر جواب دیتی. ہانیہ ان سب لوگوں کے درمیان بے بسی کی مورت بنی ہوئی تھی. ارے دلہن کو یہاں پر کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اس کو اندر لے کر چلو، ابھی اور بھی رسمیں ہونی ہے. یا میرے اللہ، صرف تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. اس ابراہیم کے بچے کی جان تو میں اپنی ہاتھوں سے لوں گی. اگر میں نے اس کا قتل نہیں کیا تو میرا نام بھی ہانیہ نہیں. اس کو وہاں بنائے ہوئے اسٹیج پر لے کر جا کر بٹھایا گیا تھا. آس پاس دلہے کی کزن اور بہنیں کھڑی ہو گئی تھی اور اس کو ٹکر ٹکر دیکھی جا رہی تھی. ہانیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میوزیم میں پڑا ہوا کوئی پیس ہو. محلے کی عورتیں بھی اب بڑھ چڑھ کر اسے دیکھنے کی کمپٹیشن میں حصہ لے رہی تھی. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس نے اپنی نند کے کانوں میں ہلکا سا جھکتے ہوئے کہا تھا. دلہن کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ وہ وہیں پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے بولی تھی. جلدی سے گولیاں لے کر آؤ، ہماری شہری بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اس کی ساس بھی بھاگتے ہوئے کچن میں گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک پھکی اپنی ہتھیلی میں ڈال کر لے کر آ گئی. بچی جلدی سے پانی کے ساتھ کھا لو. ہانیہ کبھی اپنی ساس کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی اس پھکی کو دیکھتی. آپ کے پاس پین کلر نہیں ہے؟ ارے ہمارے گھر میں یہ گولیاں کوئی بھی نہیں کھاتا ہے. اس سے طبیعت تھوڑی دیر کے لیے خراب ہوتی ہے لیکن پھر ساری زندگی کے لیے مسئلے بن جاتے ہیں. ساس کی ڈاکٹری پر وہ اش اش کر اٹھی تھی. یعنی یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے سب نے اپنی اپنی مخصوص فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہو. وہ پھکی حد سے زیادہ کڑوی تھی. ہانیہ کو اپنے سر کے ارد گرد ڈھیر سارے چھوٹے چھوٹے ابراہیم پاشا گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی بھی آئی تھی کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی. کوئی بہن تو تھی نہیں. اس کی ماں نے ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیا تھا. اس نے بھی انسسٹ نہیں کیا تھا. وہ اپنی ماں کے مزاج سے واقف تھی. اگر اس کی ماں اسے اس حالت میں دیکھ لیتی تو ٹینشن سے ہی بے ہوش ہو جاتی. فاریہ کہاں پر ہے؟ بھابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ یہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ سردار سکندر سے باتیں کر رہی ہو. ہانیہ کا دل کر رہا تھا کہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے.
اس نے فاریہ کو منع بھی کیا تھا کہ سردار سکندر کے ساتھ فری ہونے کی عزت نہیں ہے، مگر فاریہ کے سر پر تو سردار سکندر کی خوبصورتی کا بھوت چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ایک ندی کے کنارے سکندر کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گلاب کی پتیاں توڑ کر فاریہ پر اچھال رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر کبھی وہ شرما جاتی اور کبھی اپنا چہرہ دوپٹے کی مدد سے چھپانے لگتی تھی۔ اگر وہاں پر ہانیہ ہوتی تو وہ اسے اسی ندی میں ہی دھکا دیتی تھی۔ میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں فاریہ جی، اور میں مزید یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ فاریہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تو سکندر نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے۔ فاریہ ٹھہری شہر میں پلی بڑی ماڈرن لڑکی، سردار سکندر بھی 12ویں پاس تھا، پڑھائی میں اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، وڈیرہ کا بیٹا تھا اور تھوڑا سا پینڈو قسم کا بھی تھا۔ ایک بار فاریہ کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، تب سکندر نے فلمی ہیرو کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ فاریہ لہراتی بل کھاتی اس کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہیں پر دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ بدقسمتی سے سکندر اسی گاؤں کا تھا جہاں پہ ابراہیم پاشا رہتا تھا۔ اس دن کے بعد فاریہ کا سکندر سے دوبارہ ٹاکرا ایک شاپنگ مال میں ہوا تھا، اور اب جب وہ اپنی دوست کے ساتھ اس کے سسرال ایک رات رہنے کے لیے آئی تھی تو یہاں پر سکندر اسے دکھائی دے گیا اور پھر سے ان کی محبت کی شروعات ہو گئی۔ آج سکندر نے اس سے نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کیا تھا بلکہ رشتہ لانے کی بھی بات کہی تھی۔ فاریہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، لیکن ابھی اسی اندر کی حرکت کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دیکھیں فاریہ جی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی عزت بھی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک… باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے۔ وہ غصے سے اٹھی، ایک زوردار لات سکندر کی پیٹھ پر ماری۔ وہ درد سے کرہا کر رہ گیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے فاریہ کے چہرے کو گھورنے لگا تھا۔ دیکھیں فاریہ جی، ہمارے یہاں عورتیں مردوں کو نہیں مارتی، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت گناہ دیتا ہے۔ تمہیں اس وجہ سے مار کر جا رہی ہوں تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ اگر ہاتھ پکڑنے میں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے یہاں پر ملنے کے لیے کیوں بلایا؟ اب جب نکاح ہوگا اسی وقت ہی مجھ سے آ کر ملنا۔ اس سے پہلے خبردار، جو تم نے مجھے دیکھنے کی بھی کوشش کی، نامحرموں کو دیکھنے پر بھی گناہ ملتا ہے۔ فاریہ بیچاری نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ بعد میں سکندر اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھا۔ تجھے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکنا چاہیے تھا۔ مگر ویرے، گناہ ملتا ہے۔ گناہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں سے ملتا ہے۔ گناہ تو اس وقت بھی مل رہا تھا جب تو اسے اس اکیلے جگہ پر لے کر گیا تھا۔ ویرے، قسم اٹھوا لے، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ ایک دم ہی جذباتی ہو گیا تھا، جبکہ اس کا دوست اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فاریہ جب واپس آئی تو ہانیہ مہمان عورتوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے فاریہ کو آنکھوں میں دیکھا، جس کی آنکھوں میں پہلے آنسوؤں کا ایک دریا بھرا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا تھوڑی دیر میں وہ دریا باہر آ جائے گا۔ بڑی مشکل سے وہ اس کو کمرے میں لے کر گئے تھے۔ تم کیا سب محسوس کر رہی ہو؟ میرا دل کر رہا ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دوں۔ سب سے پہلے تو میں تمہارا گلا کھوپوں گی۔ ہانیہ نے یہ کہہ کر باقاعدہ اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ فاریہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ شرم کر جا یار، کیا مارنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، مجھے اکیلی چھوڑ کر کہاں پر چلی گئی تھی؟ قسم سے میرا دماغ گول گول چکر کھا رہا ہے۔ ابراہیم کو آج کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ کس کا قتل کرے گی؟ اپنے دماغ کو تھوڑا سا سکون پہنچا۔ کیسے سکون پہنچاؤں؟ اس کی وہ بے شرم دادی اور بے شرم بہنیں مجھ سے ایسے ایسے سوال کر رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ میرا کام بھی خراب ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے پیٹ کے درد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یعنی تیرے شوہر کی قسمت ہی خراب ہے۔ چل کوئی نہیں بیوقوف عورت، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم افسوس کرو، بلکہ مجھے سامان کا بندوبست کر کے دو۔ یہ تم اپنے شوہر سے ہی کہنا، وہ تمہاری زیادہ اچھے طریقے سے مدد کرے گا۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ لے، تیرا شوہر بھی آ گیا، اب کھل کر اپنے دل کی باتیں کرنا، میں تو چلی۔ وہ لہراتی بل کھاتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ ہانیہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ روایتی دلہنوں کی طرح اس نے سر نہیں جھکایا ہوا تھا، بلکہ خون خوار نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم پاشا ہچکچاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے کمرے کے بیچوں بیچ قدم رکھا ہی تھا کہ ہانیہ نے کشن اٹھایا اور زور سے اس کی طرف پھینکا تھا۔
دیکھو میری جان، خبردار جو تم نے مجھے اپنی جان کہا، ورنہ میں تمہارا کچومر بنا دوں گی۔ وہ زور و شور سے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینک رہی تھی اور وہ ایک ایک کر کے کشن پکڑتا سائڈوں پر رکھ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں کمرے ساؤنڈ پروف نہیں ہے، تمہاری آواز باہر جائے گی، سب رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا، وہ کیا کہیں گے؟ تمہیں ان کی تو فکر ہے لیکن تمہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ سسکنے لگی تھی۔ میری جان بھی تم پر قربان، قربان ہو ہی نہ جاؤ، اب کیا تمہیں میری محبت کا ثبوت چاہیے؟ وہ اس کی تھوڑی کو ہاتھوں کی مدد سے بلند کرتے ہوئے بولا۔ وہ غصے سے چہرہ موڑ کر رہ گئی تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے اس کا محبوب بیٹھا تھا جو اب اس پر پورا پورا حق رکھتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر مدہوش ہو جاتا اور ساری حدیں بھول جاتا، دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہو۔ ہانیہ نے ابراہیم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے اٹھا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دادی کو سامنے کھڑا دیکھ کر باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ یہ لو، اپنے پاس مورٹین رکھ لو، اور ہاں کمبل بھی رکھ لینا کیونکہ رات کے بعد سردی ہونے لگتی ہے۔ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ آج کی رات تم لوگوں نے سونا نہیں ہے۔ یہ سن کر ہانیہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ توبہ توبہ، کتنا بولتی ہے یہ عورت، ذرا بھی شرم لحاظ نہیں ہے۔ دادی کے سامنے اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور بے ساختہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔ پھر سے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اب کوئی بھی نہیں آئے گا، اب صرف ہم دونوں ہوں گے اور ہمارے درمیان ڈھیر ساری محبت ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے قدم اٹھایا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ بھائی، ریشمہ خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ان کی سانس اکھڑنے لگی ہے، تو میں کیا کروں؟ جا کر ان کی بیٹوں کو بتاؤ، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ وہ اب کی بار پھٹ پڑا تھا۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور وہیں پر کھڑی ہو کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دیکھو نمل، چپ کر جاؤ۔ وہ اس کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ اماں اور ابا کے بے جا پیار نے اسے بگاڑا ہوا تھا۔ پڑھائی سے اس کو دور دور تک کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پورا دن ڈائجسٹ ہی پڑھتی رہتی تھی اور ہر وقت جہان سکندر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس نے تو اپنے بھائی کے سامنے بے شرموں کی طرح جہان سکندر کی ساری کوالٹیز بھی رکھی تھی اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک مجھے ایسا انسان ڈھونڈ کر نہیں دیتے تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ اور ابھی بھی اس کا ڈرامہ عروج پر تھا۔ دیکھو پلیز خاموش ہو جاؤ۔ رونے کی آواز سن کر اس چھوٹے سے گھر میں موجود سارے مہمان وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ بھائی نے مجھے ڈانٹا۔ اس کا باجا ایک بار شروع ہوا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابراہیم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مارنا شروع کر دے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بیڈ پر نہیں تھی بلکہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کوئی باتھ روم کہاں پر ہے؟ وہ اصل میں اس کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بہت جلد بنوا۔ باقی کے الفاظ منہ میں تھے اور وہ اس کو دھکا دیتی ہوئی کمرے سے اکیلی ہی باہر نکلی تھی۔ مجھے واش روم کی طرف جانا ہے، فاریہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو فاریہ نے معصوم بچوں کی طرح تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ یہی انجام ہوتا ہے جب آپ پیسے کے بجائے محبت کے لیے شادی کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری شادی سے پہلے تمہارا گلا دبا کر تمہیں کسی گڑھے میں نہ پھینکوں تو اپنی زبان بند کرو۔ مجھے کپڑے چینج کرنے، ارے ایسے کیسے خود کرنے ہیں، یہ موقع تو تمہیں بھائی۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ اب کی بار اس نے صرف زبان کا استعمال نہیں کیا تھا بلکہ ہانیہ نے ایک زوردار مکہ بھی اس کی ناک پر مارا تھا۔ آئے میں مر گئی ہانیہ، یہ کہہ کر وہ زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ مکہ زیادہ زور کا نہیں تھا مگر فاریہ کے ڈرامے زور و شور سے جاری ہو گئے تھے۔ ہانیہ صاحبہ پھر سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ابھی اس نے سادہ سے لباس پہن رکھا تھا، ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک عالیشان ڈریسنگ ٹیبل تھا جو اس کی ماں نے اسے جہیز میں دیا تھا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائے، میں بھی سو جاؤں گی، اس کا انتظار نہیں کروں گی۔ ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا، میرا دماغ چکرانے لگا ہے، نہ جانے آگے زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میری جان، میری پیاری جان، دروازہ کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔
اس طرح سے کرو گی تو گھر میں تماشا ہو جائے گا. مجھے دروازہ نہیں کھلنا، جہاں پر جانا ہے جاؤ اور جو تماشا ہونا ہے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے. اس نے اندر سے چلاتے ہوئے کہا تھا. تو پھر تم دروازہ نہیں کھول رہی؟ بالکل بھی نہیں. سوچ لو، کیونکہ اگر میں خود سے کمرے میں داخل ہو گیا تو تمہیں اس چیز کی سزا دوں گا. وہ معنی خیز انداز میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا. جا کر ریشما خالہ کی بیٹیوں کو سزا دو، لا حول ولا قوت. اس نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا. سزا تو میں صرف تمہیں دوں گا اور ایک ہی عورت کو دوں گا، وہ بھی بہت انوکھی سی سزا. یہ کہہ کر وہ کھڑکی کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا تھا. وہ کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی. جب وہ پھلانگ لگا کر اندر آیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور سر تک چادر تان کر لیٹ گئی تھی. یار آئی ایم ریئلی سوری. سہاگرات تھی آج رات ہماری جو تمہاری وجہ سے خراب ہو گئی ہے. میری جان دیکھو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم ریشما خالہ کے ساتھ گئے، حالانکہ ان کے 2 بیٹے ہیں. تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہو. وہ شکایتوں کا انبار کھول کر بیٹھ گئی تھی. اگلے پل وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتا اپنے گلے لگا چکا تھا اور اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلانے لگا تھا. اپنے محبوب کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ یک دم ہی خاموش ہو گئی تھی. وہ جتنی مرضی زبان درازی کیوں نہ کرتی، لیکن جب بھی وہ اس کے قریب جاتا تھا اس چھوٹی سی لڑکی کی سیٹی گم ہو جاتی تھی. ہاں میں نے کہا ہے اور یہ بات سچ بھی ہے، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں. لیکن میری جان، میرے گھر کے حالات کے بارے میں تمہیں پہلے سے پتا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا خاندان اتنا بڑا ہوگا. یہ تو مہمان ہیں جو کچھ ہی دنوں میں چلے جائیں گے، پھر ہم دونوں بچیں گے اور میری 2 بہنیں، اماں جان اور ایک دادی جان. وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی تھی. ٹھیک ہے یار، مانتا ہوں کہ تھوڑا سا بڑا خاندان ہے، مجھے ان لوگوں سے مسئلہ نہیں ہے، یہ بے شک میرے ساتھ ہی رہیں. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے. ٹھیک ہے، میں سب کو سمجھا دوں گا، تمہارے معاملے میں کوئی بھی نہیں بولے گا، اور اگر کسی نے کچھ کہا تو پھر میں خود ہی اسے نپٹ لوں گا. تم پرومس کر رہے ہو نا؟ ہاں پکا پرومس. کیا آپ اجازت ہے مجھے؟ وہ معنی خیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ شرما گئی. اپنی محبوبہ کو شرماتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا. وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا تھا. تمہیں پتہ ہے میں تم سے کس قدر شدید محبت کرتا ہوں؟ اس کے کانوں میں جھکتا وہ اسے سوال کر رہا تھا. اس نے انتہائی آہستگی سے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر اس کے کمر کے نیچے رکھ دیا تاکہ وہ تھوڑی سی اونچی ہو جائے. مجھے یہ زیور چبھ رہا ہے، وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو محسوس کرتا ہوا وہ اپنا کنٹرول کھوتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا. نرمی سے اس کے نچلے ہونٹ کو کاٹتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسل رہا تھا. اس کی قربت میں وہ بری طرح سے مدہوش ہوتی جا رہی تھی. دونوں نے ایک دوسرے کا بہت ہی بے صبری سے انتظار کیا تھا. اب یہ انتظار ختم ہو چکا تھا تو ساری دیواریں بھی گر چکی تھی. اس کے نچلے ہونٹ کو پیار سے کاٹنے کے بعد وہ اب اس کے اوپر والے ہونٹ کو چوم رہا تھا، جبکہ وہ کبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اس کو کمر کی مدد سے کس کر پکڑ لیتی اور کبھی اس کے سینے پر خراشیں مارنے لگتی تھی. تمہاری شیروانی مجھے چبھ رہی ہے، ایک بار پھر سے اس نے آہستہ آواز میں شکایت کی. آپ حکم کریں میڈم صاحبہ. وہ اس کی ناک کو اپنی ناک کے ساتھ رگڑتا ہوا اپنی شیروانی اتارنے لگا تھا. اس کی عادت تھی، وہ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل جم کر رہا تھا. اب اس کی باڈی کافی مضبوط ہو چکی تھی. اس کے مضبوط چوڑے شانے اور پھر مسلس دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں پھیل گئی تھی. کیا ہوا؟ تم تو بہت ہی چکنے اور پیارے ہو. اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ بے شرمی سے کہتی اس کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی. تم بھی تو کسی سے کم نہیں ہو ڈارلنگ. اس کی سفید گردن کو گھورتے ہوئے اس کی نگاہیں نیچے کی طرف بھٹکنے لگی تھی. نگاہوں کے مفہوم کو سمجھتے وہ پھر سے کروٹ بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی. ارے ایسے کیسے میری جان؟ آج کوئی دوری نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی پردہ ہوگا، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اسے دوبارہ سے اپنی جانب موڑا. اب وہ اسے ذرا سا اٹھا کر اس کی شرٹ کے ہک کھول رہا تھا. اس کی شرٹ پہلے ہی چھوٹی تھی جو بار بار اوپر ہو رہی تھی اور اس کا پیٹ بھی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا، لیکن بیوٹیشن نے دوپٹہ اس طرح سے سیٹ کیا ہوا تھا کہ سب کچھ چھپ گیا تھا. اور اب جب دوپٹہ اس کے وجود سے الگ ہوا تھا تو اس کا خوبصورت اور دل دھڑکا دینے والا جسم ابراہیم پاشا کی نظروں کے سامنے تھا.
اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتا ہوا اب وہ اس کے سینے پر آ کر رکا تھا، جس کی نرمی کو محسوس کر کے وہ بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے، وہ مکمل طور پر اس پر سایہ بن چکا تھا۔ وہ اس کے وجود سے شرٹ الگ کرنے ہی لگا تھا کہ ہانیہ نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ مجھے شرم آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تمہیں مجھ سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لائٹ بند کر دیں؟ نہیں، کیونکہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ پہلے بھی میں نے بہت وقت دیا ہے، اب مزید نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا، جبکہ ہانیہ نے شرم کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ اگلے پل وہ اس کے گلے لگ گئی تھی، مگر شرم کو ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ لال اور نارنجی ہو گیا تھا۔ ہانیہ کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ بہت ہی آہستگی کے ساتھ اس نے ہانیہ کو خود سے الگ کیا اور دوبارہ سے بیڈ پر لٹا دیا تھا، اور پھر جو آخری پردہ تھا وہ بھی ہٹ گیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بغیر شرٹ کی تھی، بکھرے ہوئے بال اور پھر لال نیند سے بھری ہوئی آنکھیں۔ جس عورت سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، آج وہ عورت اس کی باہوں میں موجود تھی۔ اپنا ہر طرح کا کنٹرول کھوتا ہوا اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ ابراہیم، اس نے نرمی سے اپنے شوہر کا نام پکارا تھا۔ حکم کرو میری جان، وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں واقعی خوف موجود تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں تم پر بہت یقین کرتی ہوں، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ جہاں پر بھی تمہیں درد ہو تم بس مجھے پکار لینا، میں وہیں پر ہی رک جاؤں گا، ٹھیک ہے میری جان؟ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا اسے تسلی دے رہا تھا۔ ابراہیم، مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب اس کی گردن میں اپنے بازو ڈال چکی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو۔ اب تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے کتنی مشکل سے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ابھی تک خود پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ مجھ پر ذرا سے یقین کر کے دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اس کے گالوں پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ پھر میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، بولو۔ کمرے کی لائٹ آف کرو۔ یعنی تم نے اپنی ضد سے باز نہیں آنا ہے؟ ہاتھوں میں اس طرح سے کیسے کرو گی؟ وہ اپنا چہرہ دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں شرماتے ہوئے بولی تھی۔ کاش تم ساری زندگی مجھ سے اسی طرح سے ہی شرماتی رہو، وہ شرارتی انداز میں کہتا اٹھا۔ لائٹ بند کر چکا تھا، کمرے میں اب زیرو بلب کی روشنی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے چہرے نظر تو آ رہے تھے، مگر سب کچھ واضح نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میرے بس میں ہوتا تو کبھی بھی لائٹ بند نہ کرتا۔ اس کی کمر پر مضبوطی سے اپنے ہاتھ سے جماتے ہوئے وہ شکایتی انداز میں بولا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لیٹے تھے۔ ہانیہ نے اپنا سر ابراہیم کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، جبکہ وہ پیار سے اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا، اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے ہنی مون کی پلاننگ کر رہے تھے کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ ہانیہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ ابھی تک اس نے ڈریس نہیں پہنا تھا، چادر کی مدد سے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اب کون آ گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی تو 6 بج رہے ہیں۔ اس کے گھر میں صبح دن کے 12 بجے ہوتی تھی، اور یہاں پر 6 گھنٹے پہلے ہی سسرال والے اس کو اٹھانے کے لیے آ گئے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ گاؤں میں، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا ابراہیم۔ اس نے غصے سے ابراہیم کے کندھے پر تھپڑ مارا تھا تو وہ اپنا سر جھکا کر اپنے بالوں میں کھجلی کرنے لگا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اب ساری باتیں بتا کر تمہیں ایک ساتھ ہارٹ اٹیک تو نہیں دے سکتا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی میری جان، میں پورا کا پورا تمہارا ہی ہوں۔ تم مجھے کھا بھی سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں تمہارا نقصان ہی ہوگا۔ میں چینج کیسے کروں؟ ظاہر سی بات ہے، میرے سامنے ہی کرو۔ اتنا کچھ ہو گیا ہے، کیا ابھی بھی تمہیں شرم آ رہی ہے؟ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے چادر کھینچنے لگا تھا کہ وہ چادر کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ رات کی بات اور تھی، تب اندھیرا تھا، تو ٹھیک ہے، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ تم واقعی میں اپنی آنکھیں بند کر رہے ہو نا؟ ہاں میری جان۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، لیکن انگلیوں میں کافی زیادہ
وقفہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تم بہت ہی برے ہو۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی۔ اب یہ بات اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے جما لیا تھا۔ اس کی بیوی چینج کر چکی تھی۔ کیا مجھے سب لوگوں کے سامنے جا کر غسل کرنا پڑے گا؟ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ میری جان بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ دراصل جو کمرہ اس نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے تیار کروایا تھا اس پر اس کی ماں جی نے قبضہ کر لیا تھا اور یہ بہانہ بنایا تھا کہ رات کے وقت مجھ سے باہر نہیں جانے ہوتا۔ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، مجھ سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جاتا اور مجھے بار بار واش روم کی حاجت بھی ہوتی ہے، اس لیے آج کے بعد میں اسی کمرے میں ہی رہوں گی۔ ابراہیم پاشا اب دوسرا کمرہ تیار کروا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ کوئی تیسرا اس کمرے پر قبضہ نہ کرے۔ جب ہانیہ غسل لے کر باہر نکلی تھی تو سب لڑکیاں اس کی طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ مرد حضرات بیٹھک میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کی نند مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ جب اس نے اپنی نند کے ہاتھوں میں اپنا موبائل دیکھا تو اس کا دماغ غصے سے سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی چیزیں کسی کے حوالے نہیں کرتی تھی۔ تمہارے پاس میرا موبائل کیا کر رہا ہے؟ اس نے غصے سے اپنا موبائل کھینچ لیا تھا۔ ارے آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے اس موبائل میں آپ کے بہت سارے راز چھپے ہوں۔ اس کی نند نے اپنی آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ اپنی نند کا منہ توڑ ڈالے، مگر ہائے یہ بے بسی۔ دوبارہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا تاکہ ناشتے کے ٹیبل پر دادی جان پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس گھر میں جو بھی چیزیں وہ سب کے استعمال میں ہوں گی، کوئی بھی اپنی چیزوں پر ناک بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے بے اختیار اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا جو اس سے نظریں چرا کر رہ گیا تھا۔ مگر پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہاں میں اسے بولوں گی اگلی بار یہ تمہارے لیے پرائیویسی لے کر آ جائے گا، یہ والی پرائیویسی تم اس کے حوالے کر دو۔ انہوں نے اپنی پوتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اس کی حالت ایسی تھی، نہ تو وہ ہنس پا رہی تھی اور نہ ہی رو پا رہی تھی۔ کمرے میں گئی تو اپنی ماں کی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے ماں کا نمبر ڈائل کیا تھا مگر نمبر بند جا رہا تھا، یعنی اس کی ماں ابھی تک سو رہی تھی۔ کسی کو بھی میرا خیال نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ولیمہ ایک ہفتے کے بعد طے کیا گیا تھا کیونکہ ابھی اس کے شوہر کو چھٹیاں نہیں ملی تھی، جبکہ اس نے جلدی مچائی ہوئی تھی کہ جلد از جلد رخصتی کرواؤ، اور اب وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ 3 سال پہلے ہانیہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بگڑی ہوئی اور ضدی بچی تھی۔ وہ بہت لاڈلی بھی تھی۔ بچپن سے اس نے جس چیز کی آرزو کی تھی اس کے باپ نے وہ چیز لا کر اس کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ جو چیز اسے پسند آتی تھی وہ اس پر اپنا حق سمجھنے لگتی تھی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی تھی جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے مسز کمال پریشان رہتی تھی۔ نسرین بیگم اکثر یہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی ساری ضدیں پوری ہو، کچھ خواہشات ادھوری رہ جائیں تو ہی بہتر ہوتا ہے، مگر وہ اس کانسیپٹ کو نہیں مانتی تھی۔ اس کی اپنی الگ ہی سوچ تھی۔ محترم نے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ پہلے ہی دن اس کا ٹکر ابراہیم پاشا سے ہو گیا تھا جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنی بریلینٹ کارکردگی کی وجہ سے وہاں پر اسکالرشپ پر پڑھ رہا تھا۔ ہانیہ کو کچھ لڑکے پریشان کر رہے تھے۔ ابراہیم نے اس کی مدد کی تھی، وہ اس سے سینئر بھی تھا۔ اس کی ساری کتابیں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ ابراہیم نے اس کی کتابیں اٹھائیں اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نارمل سے انداز میں سوال کیا، میڈم آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں۔ ہانیہ نے اپنے آپ کو اس کی آنکھوں میں کھوتا ہوا پایا تھا۔ ملازمہ وہ شخص کمال پرسنالٹی کا مالک تھا۔ تم اسے کیوں گھور رہی ہو؟ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم جیسی ہائی کلاس کی لڑکی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ وہ تو ایک معمولی سی کسان کا بیٹا ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ اتنا زیادہ ہے اس شخص میں کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، یوں جیسے بل گیٹس کی اولاد ہو۔ اس کی دوست کے لہجے میں ابراہیم پاشا کے لیے نفرت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے اس کی سہیلی نے ابراہیم پاشا پر لائن مارنے کی کوشش کی تھی، جس کا اس نے سختی سے جواب دیا تھا اور دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ میں یہاں پر افیئر چلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ابراہیم پاشا اس کو کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔
اسے عجیب سی بے چینی اور چڑچڑاہٹ ہو رہی تھی. اسے لگا تھا کہ وہ اس شخص کو بھول جائے گی اور دوبارہ اس شخص کے بارے میں نہیں سوچے گی. یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی. 2 ہفتوں کے بعد ان کو ایک پروجیکٹ اسائن ہوا تھا. ہانیہ کے دماغ سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی. اس کے حصے میں جو پارٹ آیا تھا وہ کافی مشکل بھی تھا، اور پھر اس کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ بدتمیز تھا. کتابی کیڑا تھا وہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا پروجیکٹ پہلے نمبر پر آئے. اسی وجہ سے اس نے اپنے حصے کے کام پر بہت زیادہ محنت کی ہوئی تھی. صبح جب ہانیہ یونیورسٹی پہنچی تو اس سے اس پروجیکٹ کا پتہ چلا. اس کو غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا کیونکہ عبدالہادی نے اسے ریمائنڈ نہیں کروایا تھا، اور ابھی عبدالہادی اس کو قصوروار قرار دے رہا تھا کہ اگر تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کا پروجیکٹ فیل ہو گیا تو میں پروفیسر کو بتا دوں گا کہ تم نے اس پروجیکٹ میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا. عبدالہادی کلاس کا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، پروفیسرز کے بھی قریب تھا. وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس کی شکایت لگائے گا تو پروفیسرز اس کے خلاف ضرور بولیں گے. وہ باہر لان میں آ گئی تھی کیونکہ ان کی کلاس دن کے 2 بجے تھی اور ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے. پہلی کلاس اس نے نہیں لی تھی. وہ وہاں پر بیٹھی ہی آنسو بہا رہی تھی. ابراہیم پاشا نے اسے دیکھا تو اپنے لب مضبوطی سے بھیج لیے تھے. وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ایک عجیب سی مقناطیسی قوت ہوتی تھی جو اسے ہانیہ کی طرف کھینچ رہی تھی. ہیلو محترمہ، آر یو آل رائٹ؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا تھا. ابراہیم پاشا کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی جس میں وہ ناکام ہو چکی تھی. مجھے پروجیکٹ کا یاد ہی نہیں رہا. اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں. اس نے ساری کہانی اسے سنا دی. اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ چلے آئیں، مجھے دکھائیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا تھا، مگر تھوڑے سے فاصلے پر، اور احتیاطاً اپنا لیپ ٹاپ دونوں کے بیچ میں رکھ دیا تھا. اس کے اس انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے اس کے جتنے بھی لڑکوں سے بات چیت ہوئی تھی وہ خواہ مخواہ ہی اس کے ساتھ کلوز ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کی یہی ٹرائی ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے اسے ہاتھ لگا لیں. ہانیہ کو اس طرح کے مردوں سے شدید نفرت تھی، اور ابھی ابراہیم پاشا کا انداز دیکھ کر وہ واقعی اس کی فین ہو چکی تھی. اگلے 2 گھنٹوں میں ابراہیم نے نہ صرف اسے پورا پروجیکٹ بنا کر دے دیا تھا بلکہ اسے سمجھا بھی دیا تھا کہ اس نے کون سے پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں اور کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے. جو پوائنٹ اسے سمجھائے گئے تھے اس نے اسی طرح سے ہی پریزنٹ کیا تھا. کانفیڈنس تو اس میں بچپن سے ہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. پروفیسر نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی تھی، یہاں تک کہ عبدالہادی سے بھی زیادہ تعریف اس کی ہوئی تھی. بعد میں عبدالہادی حیران ہو کر اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا. مجھے بتاؤ، تم نے تو ایک دم سے اتنا سب کچھ کیسے تیار کر لیا؟ آئی ایم سوری، میں خود غرض لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر نہیں کرتی ہوں. اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا. بعد میں اس نے 2 برگرز لیے تھے کولڈ ڈرنک کے ساتھ. وہ کینٹین سے باہر نکلی. اس کی نگاہیں اس دشمنی جان کو تلاش کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے کلاس میں سب سے زیادہ مارکس آئے تھے. وہ اپنے دوستوں کے ٹولے کے ساتھ کھڑا تھا. وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس گئی. ہیلو، کیسے ہو؟ وہاں پر موجود سب لوگوں کو نظر انداز کر کے اس نے براہ راست ابراہیم پاشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا. وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کے دوستوں کے سامنے اسے مخاطب کرے گی. ابراہیم کے دوست معنی خیز انداز میں اس کو گھور رہے تھے اور پھر اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے وہاں سے سائٹ پر ہو گئے تھے، جبکہ ابراہیم جانتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اب اس کی کلاس لیں گے. کیا آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سوال کیا تھا. پلیز انکار مت کیجیے گا، مجھے انکار کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں. وہ دوستانہ انداز میں بولی تھی. جی میرے پاس اس وقت 20 منٹ ہے کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں میری کلاس شروع ہو جائے گی، ابراہیم نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں سے برگر لے لیا تھا. اب وہ باتیں شروع کر چکی تھی. ابراہیم کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب 2 گھنٹے گزر گئے. اس کی کلاس بھی مس ہو گئی تھی.
پہلی بار کسی لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنی کلاس مس کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، آپ کی سہیلیاں آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ وہ میری دوستی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ جیلس ہوتی ہیں۔ بائی دا وے میرا نام ہانی ہے، آپ کا گڈ نیم؟ وہ اس کا نام جانتی تھی، بلکہ یونیورسٹی کا ہر بندہ ہی ابراہیم پاشا کا نام جانتا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے سوال کیا اور اپنا ہاتھ ابراہیم پاشا کی طرف بڑھا دیا۔ سوری، میں لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں۔ اوہ کوئی بات نہیں، مائی بیڈ۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کرتے ہوئے بولی تھی۔ چہرے پر شرمندگی تو پھیلی تھی، مگر وہ اسے چھپا گئی تھی۔ ابراہیم پاشا شہر میں اپنی خالہ جان کے پاس رہتا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور پھر مسلسل خود کو یہی کہہ رہا تھا، دیکھو وہ تمہاری اوقات سے باہر ہے، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ اس لڑکی کے بارے میں خواب دیکھو۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے، اور ایک بڑا سا بزنس مین کبھی بھی تم جیسے غریب آدمی کو اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ اس نے اپنے آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ سنبھل بھی گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اس سے دور رہے گا، لیکن یہ وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ وہ لڑکی دن بدن اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ جان پوچھ کر اس کے پاس آتی تھی، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی تھی، اور اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کو انکار نہیں کر پاتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس نے بہت سی لڑکیوں کو شٹ اپ کال دی تھی۔ اب تو یونیورسٹی میں بھی وہ دونوں کپل کے طور پر مشہور ہو گئے تھے۔ ہانیہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے برا نہیں منایا تھا، جبکہ ابراہیم پاشا کو لگا تھا کہ پوری یونیورسٹی سر پر اٹھا لے گی۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ہانیہ نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز بھی تھی اور شرمندہ بھی تھی۔ ابراہیم پاشا تو یہ سوچ کر قدم آگے نہیں بڑھا پایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی اس کے منہ پر تھپڑ مار دے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں صرف ایک دوسرے کے دوست تھے، مگر ہانیہ نے یہ غلط فہمی دور کر دی تھی۔ ابراہیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگوں کی کلاس ڈفرینس پہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو، جبکہ میں ایک معمولی سے کسان کا بیٹا ہوں۔ میرے گھر تمہیں وہ سہولیات نہیں مل سکتی جو تمہیں اپنے باپ کے گھر پر ملی ہوئی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے دولت اور پیسوں کی طلب ہے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم ایک مضبوط کردار کے مالک اچھے انسان ہو، مجھے پتا ہے کہ تم محنتی ہو، آج نہیں تو کل تمہارے پاس بھی یہ سب کچھ آ ہی جائے گا، اور اس وقت تک میں انتظار کر لوں گی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، اور تمہارے بابا، میں ان کو بنا لوں گی، وہ میری بات سے انکار نہیں کریں گے۔ ہانیہ کو یہ سب کچھ جتنا آسان لگ رہا تھا، وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل نکلا تھا۔ بابا نے جب یہ سنا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئے تھے۔ اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن ہانیہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ کہاں آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ اس نے بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ رات کو کچن میں چھپکے سے جا کر کھانا کھا لیتی تھی۔ سب کو وہ یہی دکھا رہی تھی کہ اس نے کھانا کھانا بالکل بند کر دیا ہے۔ اس کی ماں کو خواہ مخواہ ہی اپنی بیٹی کمزور لگنے لگی تھی، حالانکہ محترمہ کی جسمانی حالت میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اس نے سب سے بڑی دھمکی دی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے اس سے میری شادی نہ کروائی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سن کر اس کے ماما بابا واقعی میں پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ضدی تو تھی ہی، پکے ارادے کی بھی مالک تھی۔ کوئی بھی رسک لینے سے بہتر انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ اور پھر یوں ابراہیم پاشا رشتہ لے کر اس کے گھر آیا تھا۔ بالکل روایتی انداز میں اس کی ماں حیرت سے آنکھیں پھاڑے وہاں پر موجود ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کی ماں نے جب یہ دیکھا تو پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہانیہ کے باپ نے ابراہیم پاشا کو اپنی کمپنی میں جاب کرنے کی آفر کی تھی، جس سے اس نے بہت ہی خوبصورتی سے ٹھکرا دیا تھا۔ کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے میں بہت ہی اچھے مارجن سے پاس ہو جاؤں گا۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آج کل پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، بہت قابل لوگ بھی اس ایگزام میں رہ جاتے، اور تمہیں لگتا ہے کہ صرف وہ ایگزام پاس کرنے سے تم میری بیٹی کو وہ تمام سہولتیں اور خوشیاں دے سکتے ہو جو اسے یہاں پر دستیاب ہے۔ یہ سن کر وہ گردن جھکانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی بیٹی خوش رہے۔ ہانیہ کے باپ نے غصے سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اگر وہاں پر تمہیں کوئی بھی کمی ہو تو تم واپس آ جانا، تمہارے باپ کے گھر کا دروازہ ہمیشہ سے تم پر کھلا ہوا ہے۔
رخصتی کے وقت انہوں نے ہانیہ کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہا تھا تو وہ اپنے بابا کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ان سے معافیا مانگنے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ اس نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے، مگر وہ کیا کرتی، اپنی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی ماں ابھی تک اس سے ناراض تھی، مگر دل ہی دل میں انہیں اپنی بیٹی کے لیے پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں گزارا کیسے کرے گی۔ کمال صاحب نے رخصتی کے وقت بھی اپنے داماد کو آفر کی تھی، اس بار بھی اس نے وہ آفر ریجیکٹ کر دی تھی، اور یوں ہانیہ صاحبہ رخصت ہو کر اپنے شوہر نامدار کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ وہاں سے شہر واپس چلا گیا تھا اور وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں 1 ہفتے کے بعد لوٹ کر آ جاؤں گا، لیکن 8 دن گزر چکے تھے، ابھی تک محترم کی واپسی ممکن نہیں ہوئی تھی۔ ہانیہ جب اپنے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی نند رولر کو دیکھ رہی تھی اور اس کو دوڑ رہی تھی۔ میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ بھابھی، اس پر دھول لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو دھو دیتی ہوں، دیکھو تو یہ کتنا گندا ہو گیا ہے۔ بیوقوف لڑکی، اس کو دھوتے نہیں ہے، اور یہ دھول نہیں ہے بلکہ اس کا کلر ہے، اور تبھی میں کہوں یہ صاف کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہوئی تھی اور کھسیانی سی ہنس دی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری چیزوں کو ہاتھ لگاؤ؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بھاگتی ہوئی دادی جان کے پاس چلی گئی تھی۔ ارے تو کیسے روک سکتی ہے میری پوتی کو؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی میرے کمرے میں نہ جایا کرے۔ وہاں پر ایک نیا دنگل شروع ہو گیا تھا۔ اسی وقت ابراہیم بھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ماں اور بیوی کو لڑتا ہوا دیکھ کر اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ دادی اماں، کیا ہو گیا اگر اس نے یہ بات کہہ دی ہے؟ دیکھو دیکھو کیسے اس کے تیور بدل گئے۔ بیوی کو آئے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے۔ دادی جان، 8 دن ہو گئے ہیں۔ چنٹو نے بحث میں حصہ لیا تھا۔ رے تو چپ ہی کر جا، تجھے اس نے انگریزی چاکلیٹس دے کر اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور تو بھی کتے کی طرح اپنی دم اس کے پیچھے ہلاتا رہتا ہے۔ شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ہانیہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابراہیم پاشا بھی شرمندہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا جسے اس نے بری طرح سے جھٹک دیا تھا، اور دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ ابراہیم نے اس کا سر اپنے سینے سے رکھا تو وہ سسکنے لگی تھی۔ پلیز مت رو، میں گھر والوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ وہ مجھ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے، میں انہیں بھی کہوں گا کہ تم سے معافی مانگے۔ پہلے تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تم روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا اور پھر پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوما۔ وہ ایک دم سے ہی نرم پڑ گئی تھی۔ میں یہاں پر صرف اور صرف تمہاری وجہ سے رہ رہی ہوں، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے برداشت کر رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں میری جان، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حالات بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے تمہاری بہنوں کا اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں انہیں منع کر دوں گا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بہنیں بہت زیادہ چپکو قسم کی ہیں، مگر پلیز تم بھی تھوڑا سا لحاظ کر لیا کرو، دادی جان بوڑھی ہو گئی ہے اور انہیں غصے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ اماں جان کا بھی یہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، اس نے نگاہیں پھیرتے ہوئے کہا تھا، حالانکہ یہ سب کی شخصیت کا حصہ نہیں تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ دادی جان دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سفید بالوں کو بیزاریہ سے گھور رہی تھی۔ انموئی لڑکیوں کو میں نے کہا تھا میرے بالوں کا کالا کلر کر دو، میرے بال سفید ہو گئے، مگر ان کو ذرا بھی غرض نہیں ہے۔ دادی جان، سب لوگ دیکھیں گے تو مذاق بنائیں گے۔ ارے دادی جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں پریشان ہو گئی؟ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سا کلر کرنا ہے۔ ارے ایک کالا کلر ہی تو ہوتا ہے۔ ارے نہیں دادی جان، آپ کو جو بھی کلر کرنا ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے بالوں میں کر دوں گی۔ کیا تیرے پاس میرون کلر ہے؟ انہوں نے چھوٹے بچوں کی طرح آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا۔ جی دادی جان، میرے پاس سارے کلرز پڑے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ کلرز اور اسٹرکنگ کا سامان اس کے بابا جان اس کے لیے امریکہ سے لائے تھے۔ وہ خود بھی اپنے بالوں کو میرون کلر ہی کرتی تھی۔ کیا میں آپ کے بالوں کو اپنے بالوں جیسا کلر کر دوں؟ رے دہی، میں تیری طرح جوان تھوڑی ہوں، انہوں نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو بوڑھا کس نے کہا ہے؟ تو بہت ہی اچھی اور پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں، چل میرے بالوں میں بھی اپنے جیسا کلر کر دے، باقی لوگوں کی ایسی کی تیسی۔ ویسے بھی میں لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیتی ہوں۔ اس نے دادی جان کے بالوں پر اپنے بالوں جیسا کلر کیا تھا۔ اس کے بعد دادی جان سے اس کی پکی دوستی ہو گئی تھی۔
جو دادی جان کو دیکھتا تھا بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ بھابھی تم نے کیا کیا؟ خبردار جو تم لوگوں نے میری پوتی کو کچھ کہا ورنہ میں تم لوگوں کی زبان کاٹ ڈالوں گی۔ کسی نے بھی اس پر اپنی آواز اونچی کی تو میں تم لوگوں کی آواز بند کر دوں گی۔ وہ جذباتی ہو کر چلاتے ہوئے بولتی، دادی جان کو تو تم نے اپنے قابو میں ہی کر لیا ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیڈ پر لیٹی بھی تھی، اپنا سر اس نے ابراہیم کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی گردن پر انگلیاں چلا رہا تھا، کبھی وہ ہنس دیتی اور کبھی اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی۔ جانتی تھی کہ یہ اس کے شوہر کی عادت ہے، لیکن اسے گدگدی بھی ہوتی تھی۔ اس کا ہاتھ گردن سے پھسلتا ہوا اب اس کی کمر پر آ کر رکا تھا اور کمرے کو ہلکا ہلکا دبانے لگا تھا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ جیسے ہی اس نے موبائل کانوں سے لگایا، دوسری طرف سے فاریہ کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ مجھے بتاؤ کہ میری شادی کو کتنے دن گزرے ہیں؟ اس کی سوال کا جواب دیا بغیر فاریہ نے اس سے سوال کیا تھا۔ یار ابھی صرف 16 دن ہی گزرے۔ ہاں، اور میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ دراصل فاریہ نے بھی گاؤں کے سردار سکندر سے شادی کر لی تھی۔ میں اس انسان کو جان سے مار ڈالوں گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 5 سال سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرا سارا فگر خراب ہو جائے گا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ مجھے اس انسان سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ خاموش ہو جاؤ، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ حویلی میں کسی نے سن لیا تو؟ حویلی میں کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ جشن منا رہے ہیں، بینڈ باجے بجا رہے ہیں۔ اس کی ماں نے تو نجومیوں کی طرح اعلان کر دیا ہے کہ میرے 2 جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ سب کی خواہش ہے کہ 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوں۔ اچھا رکو، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ سکندر آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا، اس کے باوجود بھی مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، آپ نے سن لیا ہے، پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ہم بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ مجھے معاف کریں۔ وہ اس کے پہلو سے نکل کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا۔ ارے ایسے کیسے معاف کر دوں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تھوڑی کم محنت کی ہے۔ مجھے ان سے جیلسی بھی ہو رہی ہے کیونکہ ان لوگوں میں ہم سے زیادہ پیار ہے۔ ہاں تو آپ کو کون کہتا ہے ہر 2 دنوں کے بعد شہر جا کر بیٹھ جایا کریں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ تمہاری ساری شکایتیں دور کرتا ہوں میری جان، مجھے بس تھوڑا سا موقع دو۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی محبت میں ڈوبنے لگی تھی۔ صبح تک اس کا موڈ کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا تھا، لیکن صبح صبح وہ پھر سے شہر کے لیے نکل چکا تھا۔ آخر وہاں پر جا کر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے غصے سے اسے کال ملائی تھی۔ یار ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے، جیسے ہی یہ کام کمپلیٹ ہوگا میں تمہیں بتا دوں گا۔ آپ کا کام کمپلیٹ ہو یا نہ ہو، میری زندگی کے دن یہاں پر ضرور کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کی اماں مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں تندور میں روٹیاں لگاؤں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی۔ اماں کو ذرا فون دو، میں اماں سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کی سائڈ لی تھی اور ماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے گھر کے باقی کام کرواؤ مگر ایسے کام نہ کروایا کرو، اسے عادت نہیں ہے۔ اس کی ساس اس سے ناراض ہو گئی تھی مگر اب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شام کے وقت وہ اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھی۔ امی، اس نے نرم لہجے میں اس کو پکارا تھا۔ انہوں نے روکھے لہجے میں جواب دیا تھا، میں نے آپ کے لیے یہ جوڑے منگوائے ہیں۔ کچھ دن پہلے اس نے اپنی ساس کو محلے کی عورت سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ ان کا بڑا دل کرتا ہے وہ نئے جوڑے پہنے، مگر بچوں کی ذمہ داریاں انہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی، اور ابھی انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ ساس کی آنکھیں یکدم ہی چمکی تھی۔ کہیں تو مجھے رشوت تو نہیں دے رہی ہے؟ میں تجھ سے ابھی بھی ناراض ہوں اور انہیں نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے شکایت نہیں لگانی چاہیے تھی، مجھے خود آپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ پلیز اس بار معاف کر دیں۔ میری دہی، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، غلطی میری بھی ہے، مجھے تجھے ایسا کام کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ آج کے بعد میں تجھ سے کوئی بھی کام نہیں کرواؤں گی۔ انہوں نے اس کے چہرے کو جھٹ سے چوم ڈالا تھا۔ 5 جوڑے اس نے اپنی ساس کے حوالے کیے تھے، جس میں سے 3 وہ اپنے ساتھ میکے سے لائی تھی، 2 اسے اس کی سہیلی نے گفٹ کیے تھے۔ ان جوڑوں کے رنگ اتنے شاک نہیں تھے بلکہ نارمل سے تھے، اسی وجہ سے اس کی ساس بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور پھر وہ سب کو ایک ایک کر کے اپنے جوڑے دکھا رہی تھی۔ دادی اور ساس کو تو اس نے اپنے قابو میں کر لیا تھا، اب باری آتی تھی اس کی نند کی، جو اس کے ہر کام میں ہی کیڑے نکالتی تھی۔
سب سے پہلے اس نے اپنی بڑی نند کے لیے رشتہ ڈھونڈا تھا۔ اس میں اس کی ماں نے اس کی پوری مدد کی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر کا رشتہ تھا۔ اس کی بڑی نند پرانی فلموں کی ہیروئنوں کی طرح شرما رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے باجی، یہ کام مہمانوں کے سامنے جا کر مت کیجیے گا، ان کو تھوڑی سی کانفیڈنٹ لڑکی چاہیے۔ رے کیا بولتی ہے تو، کیسی لڑکی چاہیے؟ اس کی نند میٹرک پاس تھی، اسے لگا تھا کہ کم از کم اتنی انگلش تو وہ بول ہی لیتی ہوگی۔ یا میرے اللہ، میرے ڈاکٹر کزن پر رحم کرنا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے ڈاکٹر کزن کو اس کی نند پہلے ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ اسے ایک سلجھی ہوئی اور گھریلو قسم کی بیوی کی تلاش تھی۔ باقی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکیاں اس سے ایک آنکھ بھی نہیں باتی تھی۔ اس کی بڑی نند کا بہت ہی سادگی سے نکاح ہو گیا تھا، لیکن ولیمہ دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ ولیمے کے دن وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہانیہ کا اور ابراہیم پاشا کا دل سکون میں آ گیا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے ساس اسے اپنی گلے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ میری پیاری بچی، میرے جگر کا ٹکڑا، اللہ تعالیٰ تیرے دل کی ساری مرادیں پوری کرے۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ آج وہ اپنی ماں سے بھی ملی تھی۔ اس کی ماں نے بھی ناراضگی ختم کر دی تھی، بلکہ وہ تو اسے ٹپس دے رہی تھی کہ کیسے اپنے گھر کو تم نے جنت بنانا ہے۔ آج انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا کہ پیسے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوتا، شوہر اچھا ہو اور ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ جب میں نے تمہیں ابراہیم کے ساتھ خوش دیکھا تو میری ساری شکایتیں خود بخود ہی دور ہو گئی تھیں۔ اس کی چھوٹی نند کی آلریڈی ہی اپنے کزن کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی۔ اب ابراہیم کی ماں کو اپنی چھوٹی بیوی کی اور بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی۔ اگلے 3 مہینوں میں انہوں نے اس کو بھی رخصت کر دیا تھا۔ ہانیہ امید سے ہو چکی تھی۔ اس کی ساس اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اس کو زمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ہانیہ کی ماں اسے لینے کے لیے آئی تھی کہ 1-2 مہینے کے لیے میرے گھر چلی آؤ۔ اس نے خوبصورتی سے انکار کر دیا تھا۔ ایک دن جب وہ چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی تو ان کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی بلیک کلر کی پراڈو آ کر رکی۔ وہ حیران رہ گئی۔ پراڈو سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ احتیاط سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گئی کیونکہ اس کا 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ ابراہیم پاشا کافی دنوں سے اس سے ایک سرپرائز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف ایک اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو پرائز بانڈ خریدے ہوئے تھے اس میں سے بھی 5 کروڑ کا انعام نکلا تھا۔ قسمت یکدم ہی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ ٹریڈنگ میں بھی اس نے جو ڈالرز لگائے تھے وہ بھی ڈبل ہو چکے تھے۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کی اور بیوی کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی بیوی کو پراڈو گاڑی بہت پسند تھی۔ دادی کی بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ بڑی گاڑی میں بیٹھے۔ وہ ہمیشہ اپنے پوتے کو اسی چیز کی ہی دعا دیتی تھی۔ وہ انہیں لے کر بڑے سے بنگلے میں آیا تھا۔ ہانیہ نے جب وہاں پر اکرام صاحب اور اپنی ماما کو دیکھا تو وہ خوشی سے ان کی گلے لگ گئی۔ اکرام صاحب کو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا۔ پہلے اپنے داماد کو جس خودداری پر انہوں نے اس کا مذاق بنایا تھا، آج وہ اسی خودداری پر اس پر فخر کر رہے تھے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ ان کی بیٹی کو وہ ساری سہولتیں دینے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کا اس نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے داماد کو سینے سے لگایا۔ مجھے تم پر فخر ہے، اور جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ یہاں پر آ کر دادی جان اور اس کی ساس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ آئے روز ہی وہ ہانیہ کی ماں کے ساتھ پارٹیز پر جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انگلش بولنا بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر کبھی ہنس دیتی اور کبھی انجوائے کرتی تھی۔ 9 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اس کے بیٹے کا خیال زیادہ تر اس کی ساس اور دادی جان ہی رکھتے تھے۔ بیٹے سے بھی زیادہ تنگ اسے ابراہیم پاشا صاحب کرتے تھے۔ اس کی ساس اکثر ہی اسے کہتی تھی کہ تم اپنے شوہر کو سنبھالو، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی تمہاری اولاد کو سنبھالنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ وہ یہ سن کر جھیپ جاتی۔ زندگی واقعی گلزار ہے، وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سفر ساتھ نبھانے والا ہو۔